السلام علیکم. مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. ناظرین سندھ کی اور پاکستان کی کہیں تو سب سے مقبول اور سب سے بڑی جماعت، پڑھے لکھے تعداد جس میں زیادہ ہے، وہ جماعت اس کا نام ہے ایم کیو ایم پاکستان. آج ایم کیو ایم پاکستان میں ایک چپکلش نظر آتی ہے بظاہر، اور بڑے بڑے قدابر رہنما جو اپنی ذات میں لیڈر ہیں وہاں موجود ہیں، اور ان میں ایک کھنچاؤ نظر آتا ہے بظاہر. اب جمہوریت کا یہ حسن ہوتا ہے کہ ایک بڑی جماعت میں اختلاف ہو، تو بہرحال اس حسن کو جمہوریت کے دیکھتے ہوئے لوگ خاموش ہیں اور لوگ بات کر رہے ہیں، مگر بہرحال جو تابڑتوڑ بیانات آ رہے ہیں بڑے بڑے رہنماؤں کے جو ماضی میں بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے اور بڑے بڑے ان کا ایک نام ہے اور بڑی اپنی تنظیمیں قائم کر چکے ہیں، جیسے پی ایس پی کے انیس احمد قائم خانی، جنہوں نے وسیع تر مفاد میں مہاجروں کے یا کہیں ایم کیو ایم کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے پی ایس پی کا اس میں انضمام ہو گیا تھا. اب وہ پی ایس پی والے جو ہیں ان کے اور ایم کیو ایم کے جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم پیدائشی ایم کیو ایم کے ہیں اور بڑے پرانے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس اختلافات کا کہیں کہیں سبب بن رہی ہیں. اختلافات بظاہر تو کھل کے سامنے اتنے نہیں آئے، مگر بہرحال یہ نظر آ رہا ہے کہ سب اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں. کوئی سرجانی ٹاؤن میں جلسے کی آواز لگا رہا ہے، تو کوئی یعنی کہ پورے کورنگی کے ضلع میں گھوم رہا ہے، اور کوئی ملی ٹاؤن میں کوئی جلسے کی آواز آ رہی ہے کہیں سے، اور کارکنان کا ایک الگ اجتماع ہو رہا ہے بڑے کارکنان کا، جس میں وہ کاشف نامی. تو یہ اختلافات کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو اس پہ جو عام مہاجر ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش اس تنظیم کا کوئی قائد ہوتا. اب وہ جو ایم کیو ایم کے چاہنے والے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایم کیو ایم کے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم کو فعال تنظیم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے حقوق کی ان سے یابی چاہتے ہیں، جو حقوق ان کے کہیں چھین لیے گئے ہیں یا گم ہو گئے یا ان کے مل نہیں رہے. تو بہرحال ایم کیو ایم جس لیے بنی تھی اس کے حقوق کے لیے ایم کیو ایم پاکستان بھی نعرہ لگا رہی ہے. مگر اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو اس میں بعض جگہ تو ایسی بھی رپورٹنگ وی لاگر نے بھی کی اور کچھ اخبارات کی بھی زینت بنی کہ بعض علاقوں میں یعنی کہ ایم کیو ایم کے جو باہمی کارکنان ہیں ان کا جھگڑا بھی ہوا، اور کہیں ایسے. تو یہ اطلاعات جو ہے عام جو شہری ہے جو ایم کیو ایم کا چاہنے والا ہے وہ اس وقت کافی یعنی کہ اس کا تشویش کا اظہار کرتا ہے اور افسوس کا بھی اظہار کرتا ہے کہ بہرحال ایم کیو ایم سے اب بھی چاہنے والے موجود ہیں، ایم کیو ایم سے چاہنے والے بھی موجود ہیں، اور ایم کیو ایم کے قائد جو ہیں الطاف حسین ان کے بھی چاہنے والے موجود ہیں. اب جب یہ ایسی بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ کاش اس تنظیم کا کوئی قائد ہوتا. اب آپ یہ صورتحال دیکھیں کہ ماضی میں جب اس پوزیشن میں کوئی اختلافات کی ایک تو بات کھل کے سامنے آتی نہیں تھی، اور اختلافات کی اتنی زیادہ کوئی سامنے پوزیشن ہی نہیں ہوتی تھی. رابطہ کمیٹی ہوتی تھی، وہ اتنے نظم و نسق اور نظم و ضبط تھا ان کا کہ چاہے اختلافات ہوتے بھی تھے تو اس کو منظر عام پہ لانے والا بھی نقصان اٹھاتا تھا. تو بہرحال ایک نظام تو الطاف حسین نے دیا تھا، اور ایک ایسا نظام دیا تھا کہ مربوط اور سخت نظام. اب آپ چاہے کہیں کہ وہ خوف کی صورت میں ڈسپلن قائم تھا، یا کسی وجہ سے یا تنظیمی ضبط کی اتنی پاسداری کرتے تھے اس وقت کے انچارجز اور رابطہ کمیٹی ارکان اور ایم پی ایز اور جو رہنما تھے وہ پارٹی کارکنان. اب
نظم و ضبط کا فقدان نظر آ رہا ہے، یہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے فقدان نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں کہ بھئی کامران ٹسوری صاحب جو ہیں وہ گورنر چلا رہے ہیں اپنے ایک الگ، ان کی ایک گروپ الگ ہے، تو اس طریقے سے بظاہر یہ نظر آتا ہے۔ مگر انیس قائم خانی جو گھوم رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ کارکنان کا بھلا ہو، چاہے وہ بہادر آباد والوں کو بھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں، بند میٹنگ میں بھی کہتے رہے ہیں۔ اب وہ باہر ہم اس لیے کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ وہاں ہماری سنوائی نہیں ہوئی بظاہر۔ تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر بہرحال کچھ ایسی چیمگوئیاں اور خبریں اور ایسی آ رہی ہیں جس سے مہاجر عوام میں جو ان کے ایم کیو ایم کے چاہنے والے ہیں ان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس تشویش اس لیے بھی پائی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم کے ماضی میں جو ان کا انداز رہا شہر میں، تو لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، کہیں کسی کو مارا ماری نہ شروع ہو جائے، اور اس وجہ سے اب یہ وہ ہے کہ اس صورت میں اگر کراچی شہر کے اندر ہی ہوتا تو جو مسائل حل ہونے کے بجائے وہ کسی اور طرف نکل جائیں گے، اختلافات کی نظر ہو جائیں گے۔ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں جو مخالفین ہیں کہ جناب 20 ارب روپیہ مل رہا ہے وہاں سے، وفاق کی طرف سے مل چکا ہے، تو بہرحال وہ کام بھی شروع کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، اب اس میں بھی کھینچا تانی ہوتی ہے پیسے کے چکر میں بھی بہرحال۔ تو اگر اب ایم کیو ایم پاکستان کو یہ بڑے جہاں لوگ ہیں اس میں اور تجربے کار ہیں، اور الطاف حسین کی جو اسکول آف تھاٹ سے فارغ ہوئے ہیں، جو ان کو ڈسپلین کا بھی پتہ ہے، ان کو یعنی کہ نظم و ضبط کا بھی پتہ ہے، ان میں سلجھے ہوئے بھی لوگ ہیں جو مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں بڑے پیمانے میں، حیدر عباد رضوی، خالد مقبول، امین الحق، تو اس طرح کی کیٹیگری کے جو ادبی لوگ ہیں، ادبی، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک منظم پروگرام شروع کیا۔ اب انیس قائم خانی جو ہے یہ کارکنان کو موٹیویٹ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ اس طریقے سے کارکنان میں ایک نئی لہر پیدا کر رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی سے اپنے حقوق لیں گے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں حقوق لینے کے لیے ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہ قدم اٹھائے جس طریقے سے حقوق لیے جاتے ہیں، احتجاجی سیاست کرے۔ اب ان کو کیا مصلحت ہے کہ وہ احتجاجی سیاست نہیں کر رہی مرکزی ان کی جو قیادت ہے؟ تو بہرحال یہ تو ان کی کمپرومائزنگ سیاست کافی دنوں سے چل رہی ہے، جس سے جو عوام ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب یہ اسی صورتحال میں جو لوگ ہیں وہ ادھر بھی دیکھتے ہیں لندن والوں کی طرف کہ قائد ہوتے کاش تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، قائد ہوتے تو ان کا ایسا نظم و ضبط تھا، تو قائد تو مسلسل وہاں سے بیان دیتے رہتے ہیں، اور اتنے کڑوے اور کسیلے بیان آتے ہیں ان کے، وہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، اور پاکستان میں جو ان کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں یا ان کی طرف سے اجازت درکار ہے ان کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں تو ان کی یہ جو بکھرے ہوئے گروپ ہیں یا ایم کیو ایم میں جو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، اس کی قیادت ایسے ہاتھوں میں آنی چاہیے جس کے نظم و ضبط کے سب پابند ہوں۔ بہرحال عوام یہی چاہتے ہیں کہ اختلافات نہ ہوں۔ اب مگر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بظاہر ایسی نظر آ رہی ہے، خدا نہ خواستہ ایسی نہ ہو کہ جو جھگڑے فساد کی نوبت آئے۔ بہرحال بڑے جہاندیدہ بھی لوگ ہیں اس میں، وہ بیٹھ کے مسئلے کا کوئی یقیناً حل نکالیں گے، مگر اس وقت جو صورتحال جو بھی لاگر اور اخبارات کی 2-4 دن سے بن رہی ہیں خبریں، اس سے کچھ ایسا ظاہر ہو رہا ہے۔ مگر بہرحال انیس قائم خانی جیسے، مصطفیٰ کمال جیسے، خالد مقبول جیسے، زیر امین الحق جیسے، فاروق ستار، حیدر عباد رضوی اور بڑے انٹلیکچوئل ٹائپ کے بھی لوگ ہیں، وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی ہنگامہ آرائی ہو، ایم کیو ایم پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور عوام بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ ہاں مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو حقوق کے لیے احتجاج کرے ایم کیو ایم، اور بھرپور احتجاج کرے، حکومت کو یعنی کہ ایک سخت ٹائم دے، حکومت کو ٹف ٹائم دے، مگر یہ سب اس میں لگے ہیں۔ یعنی اس قائم خانی بھی اسی لیے عوام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ نظر آئے گا، مگر عوام میں ایک
تشویش پائی جاتی ہے اور ایم کیو ایم کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے عوام، اس لیے عوام میں ان سے چاہنے والے ہیں ایم کیو ایم کے نام کے، اس لیے امید رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔